قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ میں نے جیسے کہا دین نام ہے اتباع کا، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ 5ویں نبوت کے 5ویں سال واقعہ معراج پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں صحابہ کو کہا کہ میں اس رات معراج پہ گیا تھا کہ آؤ اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، آؤ ہم جاگتے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے کہا پاسبلٹی ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے علماء کا اختلاف ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے گئے ہوں، شاید 27 رجب ہو۔ یہ تاریخ کو پھر جو ہے محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ صحابہ نے اس کو کیوں نہیں محفوظ کیا؟ صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، محرم کا جو ہے روزہ ہے وہ ثابت ہے، ذی الحجہ کے روزے ہیں وہ ثابت ہیں، شعبان کے روزے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور 15ویں شعبان کی حدیث جو ملتی ہے وہ بھی ضعیف، لیکن کچھ محدثین کے نزدیک اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت آ جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا متعین کر کے نہیں، ایک بندے کی عادت ہے، وہ ٹھیک ہے روزہ رکھتا ہے، وہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ اس دن بھی رکھ لے، 27 کا بھی ویسے ہی کوئی رکھ لے بغیر فضیلت والا سمجھے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ ہم جب اپنی بات کریں گے کہ نہیں اس لیے میں رکھ رہا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، تو پھر بندہ خرافات کے اندر آ جائے گا، بدعات کے اندر آ جائے گا، اور اسی طرح پھر جو ہے ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، چلتے 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 پھر ہمارا دین کی اور چیزوں کے اندر خرافات ہو جاتی ہیں، ہم اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کنفیوژن کے شکار کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ہم بعض اوقات اللہ معاف کرے ہم دین سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس طرح۔ تو لہٰذا آپ کو علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیا 27 رجب کی فضیلت ہے، آیا 22 رجب کے یہ صدقہ خیرات کرنے کی یا کھانا پکانے کی کوئی اصل ہے، یا رجب کے مہینے کے اندر کو عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہے، فلاں مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ ہم اپنے علماء سے سمجھیں۔ میں نے جیسے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ اللہ نے حکم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں نے آسمان و زمین کو بنایا، اللہ نے 12 مہینوں کو بنا دیا تھا، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے عظمت والے بنائے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ تو وہ 4 مہینے تھے کہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، وہ اللہ نے اس کو فضیلت، ان مہینوں کو فضیلت بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس رجب کی دعا مانگی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے اس رجب کے اندر برکت دے، ہمارے شعبان کے اندر برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور فقہائے کرام نے جہاں لکھا ہے وہ فضیلت رجب کی اس لیے بتائی ہے کہ وہ چونکہ اس مہینے میں لوگ عمرے پہ جایا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر لوگ زمانہ جاہلیت میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، کوئی تھوڑی بہت جو اس کی فضیلت ہے۔ اور فقہاء کرام نے جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ فقہاء نے کہا کہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے یہ کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ اب آپ کی کھیت جو آپ نے محنت کی ہے، آپ کی فصل اب پک گئی ہے، اب اس کی یہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے کہا کہ یہ بارش جس طرح آتی ہے نا کہ پہلے رحمت کی ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے، تو یہ رجب جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوا ابھی شروع ہو چکی ہے۔ پھر شعبان جو ہے یہ گویا اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت کے بادل آپ کے سروں پر آ گئے ہیں، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اور رمضان جو ہے یہ اب بارش کا مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے اوپر قطرہ قطرہ برس رہی ہے، اب آپ نے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے۔ اس کے علاوہ کہ نمازیں بنانا، روزے بنانا اور کھانا پینا کرنا، یہ سب کے سب خرافات، بدعات ہماری شریعت کے اندر نہیں ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو دیکھا دیکھی، اپنے خاندان میں دیکھا دیکھی ہم اسی طرح تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم پھر کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو بھائی میں نے صرف کھانا ہی دیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کا نفس آپ کو اس طرف مائل کر رہا ہے. نفس چونکہ کہتا ہے کہ کچھ کھانا پینا ہو جائے، کچھ جو ہے رات کو جاگنا ہو جائے، آپ اور کوئی دن کسی دن بھی جاگ لیں. اس میں کیا ہوتا ہے، مسجد کی طرف آتے ہیں لوگ، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم گپوں میں لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کی باتوں پر لگ جاتے ہیں. یہ تو ہماری عادت ہوتی ہے چونکہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ورنہ میں نے کہا کہ تذبذب کا شکار ہوں گے، آپ کنفیوژن میں پڑتے ہیں، پھر اسی طرح چلتے چلتے انسان بعض اوقات پھر دین کے اور بڑے فرائض کے اندر انسان شکوک و شبہات میں چلا جاتا ہے. اپنی مرضی جہاں لوگ کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ پھر لوگ دین سے نکل جاتے ہیں.